تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور اس بت کو گرا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی تو نبوت کا بار نہیں اٹھا سکتا، اور آج ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا بار اٹھا سکتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس پر میں نے کوشش کر کے چند مصرے لکھیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ کہتے تھے حضرت علی سے محمد، نہ اٹھ پائے گا تم سے بار نبوت، وہ ہجرت کی راہ میں سواری تھے اکبر، محمد تھے جن کے سوار اللہ اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوار بنے ہوئے۔ مختصر یہ کہ آپ غار میں گئے، غار کو صاف کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا کرتا مبارک پھاڑ پھاڑ کے غار میں اس کے سوراخوں کو بند کیا، رسول اللہ کو اندر آنے کی دعوت دی اور ایک سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا، ایڑی رکھ دی۔ علماء فرماتے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ایک سانپ موجود تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے 600 سال سے وہاں پر موجود تھا۔ اب اس نے اپنا سر مارا کہ یہ اپنا قدم ہٹائیں، میں رسول اللہ کی زیارت کروں، اور صاحب قرآن کی رحل حضرت ابوبکر صدیق کی گود بنی ہوئی، حضور آرام فرما رہے اور وہ اندر سے سر مارنے لگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا تو اس نے آپ کو ڈس لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ آنسو آپ رسول اللہ کے گال پر گرے، حضور بیدار ہو گئے۔ اے ابوبکر ما یوکی کا، تم کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا۔ حضور نے فرمایا لاؤ اپنا قدم لاؤ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو شفا ہو گئی۔ آپ کو پیاس لگی، تھوڑا دل گھبرایا، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے ذرا باہر دیکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک نہر جاری ہے، آپ نے اس میں سے کچھ پانی پیا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اس سے میٹھا، اس سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی آج تک نہیں پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر تجھ کو پیاس لگی تھی، اے ابوبکر اللہ کو تیرا پیاسا ہونا پسند نہیں آیا، اللہ نے جنت کی نہروں میں سے ایک کا رخ ادھر کر دیا جس سے تو نے اپنی تسکین کو حاصل کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ پہاڑ کی اونچائی پر کیا کبھی ندی بہہ سکتی ہے، نہر بہہ سکتی ہے؟ تو وہ اللہ ہی ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اس اونچائی پر نہر کو جاری فرماتا ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمع رسالت اور پروانہ شمع رسالت یہ دونوں مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ میں چند باتیں کر کے بس بات کو ختم کروں گا، دلچسپی نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست لگی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے 40 غلام تھے، میں نے ان میں سے 20 کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے یہ عرض کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا مانگی، جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس قدر غلام ابو بکر نے آزاد کیے ان کے جسموں پر جتنے بال تھے اللہ نے آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور ان کے اتنے درجے بلند کر دی۔ اس نے فرمایا کہ اللہ کو ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بات پسند نہیں کہ ابو بکر صدیق سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اللہ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتا ہے اے میرے محبوب تم سے ہوا کرے تو ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو یہ ہے مقام اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب ابو بکر سے مشورہ کیا کرو۔ اندر رسول آپ کا مقام، رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟
سرکار نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری شیئا الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سب کا سب میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامت، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ تو قیامت کے دن ابو بکر کو میرے درجے میں اٹھانا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور وحی نازل کی محبوب ہم نے تیری دعا کو ابو بکر کے حق میں قبول فرما لی۔ یہ ہے مقام و مرتبہ عند الرسول۔ علماء فرماتے ہیں عند الملائکہ صدیق اکبر کا مقام۔ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رف پہ سوار ہو کر سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھبراہٹ طاری ہوئی۔ تو اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا محمد انا ربک یصلی، اے محمد ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلوات پڑھتا ہے۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ مزید کلام کرو۔ اللہ کے فرشتوں نے مزید اللہ کی بارگاہ سے کلام کیا۔ هو الذی یصلی علیہم وملائکتہ، اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا وہی ہے جو آپ پر اور اس کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں بلکہ درود پاک ہے۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، جب کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل گھبرائے، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی آواز سے رسول اللہ کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا فرشتوں کی بارگاہ میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رجا الطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص دوسرے کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا ہے۔ حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے پوچھا میرے دوستو یہ بتاؤ کہ جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے وہ کون ہے اور جو بوسہ دے رہا ہے وہ کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور جو بوسہ دے رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ وجہ یہ کہ حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ تو حضرت عمر ان کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آپ کا مقام، یہ میں بس ایک روایت سنا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 آدمی صاحب فراست ہے، ان میں سے ایک میرے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق ہے جنہوں نے ہمارے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ پسند فرمایا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اگر عمر کے علاوہ کسی کو ہمارے لیے خلیفہ نامزد کرتے تو ہم ان سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، کہا اے علی تم نے ہمیں خوش کیا ہے، ہم تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کو علی پل صراط کی راہداری لکھ کے دے دے گا فقط وہی پل صراط سے گزرے گا۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے کہ جس کو آپ پروانہ لکھ کے دیں گے وہ پل صراط سے جائے گا۔ حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ حضرت آپ نے ہمیں بہت خوش کر دیا، ہم بھی آپ کو رسول اللہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اے علی تو پل صراط کی راہداری اس شخص کو مت دینا جو میرے عمر اور میرے ابو بکر کو گالیاں دینے والا ہو، تو میں اس کو راہداری لکھ کے نہیں دوں گا جو آپ کی اور حضرت عمر کی توہین کرنے والا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت اس میں بڑے بڑے فتنے نمودار ہوئے اور حضرت ابوبکر نے بڑی کامل فراست اور حکمت سے ان سب پر قابو پایا۔ اس میں بڑا فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا اور معاملہ تھا ختم نبوت کا۔ وہ جھوٹا نبی بن کر آیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں اس نے رسول اللہ کو خط لکھا تھا کہ یہاں یمامہ کی ذمہ داری میں سنبھال لیتا ہوں، مدینہ کی آپ سنبھال لیں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کی نبوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم جو بھی حصہ ملے گا اس کو ادا کر لیں گے۔ اس نے نبوت کو تجارت سمجھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً لکھا کہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، حضور نے اس کو کذاب کہا،
کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، ایک ہوتا کاذب، دوسرا کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ ادھر رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور اس کو پنپنے کا موقع مل گیا، 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادی میں پھیل گیا، اور ادھر 13,000 کا لشکر حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کی سرگردگی میں روانہ کیا۔ اللہ نے